بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز مسلمان بھائیوں بہنوں، تمام اہل وطن اور دوسرے ممالک میں جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم ان کو آج ایک نسخہ بتلا دیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ اگر گردے میں پتھری ہو تو اس کا کیا علاج ہے۔ بعض اوقات ہم سے یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی گردے کی پتھری کے لیے بہت سا علاج کیا، ڈاکٹرز کے پاس گئے، بہت سے دوائیں استعمال کی، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ آج ہم ان کو بتلا دیتے ہیں گردے کی پتھری کے علاج کے لیے بھی یہ جو قرآنی ایک سورت قرآن میں ہے جو ہم بتلا دیتے ہیں، گردے کی پتھری کے لیے خاص طور پر بڑا فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں چند چیزیں بتا دیتا ہوں۔ موضوع تو گردے کی پتھری کے بارے میں ہے، لیکن اور فائدے بھی اس صورت کے ہیں۔ مثلا دل کا کوئی وال بند ہو، دل میں کوئی وال بند ہو تو اس کے لیے بھی یہی عمل کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پیشاب بند ہونے کا مسئلہ ہو تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مثلا راستہ بند ہو، ٹریفک جام ہو، اس میں بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کاروبار کی بندش ہو تو اس میں بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ صورت میں قرآن سے میں بتلا دیتا ہوں۔ پارہ عامہ 30ویں پارے میں یہ صورت ہے، بڑا فائدہ مند ہے، خاص طور پر گردے کی پتھری کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ اس کا عمل ضرور کر لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ سورت الم نشرح جسے کہتے ہیں، سورت الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ صورت ہے۔ پہلے درود 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور پھر بسم اللہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد سورہ الم نشرح لک یہی سورت جو ہے 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہر نماز کے بعد یہ عمل کر لیں اور کثرت سے دوسرے اوقات میں بھی پڑھا کر لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اس میں جو پانی وغیرہ پہ دم کر لے تو انشاءاللہ پتھر بھی نکلیں گے اور ساتھ ساتھ تکلیف بھی نہیں محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ الم نشرح 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لے، اس کے علاوہ کثرت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پانی کے اوپر دم کر لے، ایک بوتل میں پانی لے لے، اس کے اوپر دم کر لے اور دن میں کئی مرتبہ اس سے پانی پی لیا کر لے تو انشاءاللہ بڑا نافع ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ، دوسرے مسلمانوں تک بھی اس کو پہنچا لیں۔